بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس کو علمبردار بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے لیے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی کربلا کے دوران میں یوم عاشوراء کو شہادت ہوئی۔ عباس کا مدفن کربلا محافظ کربلا عراق میں الاتباء العباسیہ میں ہے۔ عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری و شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن مرزوق لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ عباس ابن علی کی ولادت بسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ علی بن ابی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ منظر صحرا طف میں سب نے دیکھا کہ جناب عباس جس طرف بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ شجاعت و بہادری، وفا اور دلیری جیسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاع باپ نے اپنے شجاع بیٹے کا نام عباس رکھا، اور مورخین کے کلمات اس بات کے گواہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت، قدرت و صلابت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے۔ علی بن ابی طالب نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ علی بن ابی طالب سے انہوں نے فن سپاہ گیری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروج اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ اسی بنا پر انہیں ثانی علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دین اسلام پر جب کبھی برا وقت آیا، عباس علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا زمانہ امامت ہو یا بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھلاتے رہے۔ جس وقت بھیا حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفہ مسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ علیہ السلام السلام، یعنی یزید جیسے فاجر و فاسق شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو اسلام کر کے اسے خیر باد کہنا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عباس جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ آپ ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں رہ گئے تھے۔ حضرت عباس شہید ہو گئے تو دشمن ہر طرف سے اصحاب امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ اب چونکہ حسین سے وفا کرنے والا اس کا بہادر بھائی عباس باقی نہ رہا تھا۔ یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر
نہ رہ سکا۔ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں، اور اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسرتسون شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہو عباس نامدار نے شمر کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھیا جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور امام کے اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا کہا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے الگ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور دیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، کیا تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور نعمت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں۔ یہ جملات حضرت عباس کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ شام عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم دغل باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنے بیتم تمہارے گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں، شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لو، اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جائیں حضرت عباس کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس وقت عباس ابن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہے، یعنی زندہ رہے؟ نہیں، خدا کبھی یہ چیز یعنی آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھلائے۔ جب اکبر شہید ہوئے، کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی، ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھیا تو میرے فوج کا علمبردار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے خیام حسینی میں موجود مخردات، عصمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی تو پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس یوغ کو خاطب ہوئے، اے نفس حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ کام عباس کی دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا، در حالانکہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں۔ ایک فارسی شاعر نے زبان عباس کو یوں رقم کیا، عباس تو ہے وفا نہیں تھے،
ابھی تجھ کو کیا ہوا؟ عباس تو بے وفا نہیں تھے، ابھی تجھ کو کیا ہوا؟ تو پانی پیے جبکہ تیرا حسین پیاسا تیرے انتظار میں ہے۔ حضرت عباس کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا، اور ان کا پلید ترین دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ چنانچہ جب وسائل و غارت شدہ کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا دستگیرہ یعنی قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ کہا گیا، یہ علم عباس ابن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر بیٹھا اور کہا، اس علم کو دیکھیے، نیزوں اور تلواروں کی چوٹوں سے اس کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، سوائے دستگیرہ کے جس کو علم بردار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے تھے، یعنی صرف قبضہ علم ضربات سے محفوظ رہا ہے۔ قبضہ علم کا سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم بردار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی تمام ضربات کو جو ہاتھوں پر آتے تھے تحمل کیا ہے اور علم کو گرنے نہ دیا۔ تب یزید نے کہا، عباس، لعن اور ملامت کو اپنے سے کوسوں دور کر دیا، یعنی لعن اور ملامت تجھے پر نہیں جچتی۔ بے شک بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم خداوند جو جست تو دید، چشم خداوند چو دست تو دید، بوسہ زرد و اشک دشمش چکید۔ اے عباس، تجھ کو 5 اماموں نے دیکھا ہے اور علم اٹھانے والے تیرے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے جب کنداکے کو اٹھایا اور تیرے بازوؤں پر اس کی نظر لگی تو آنکھیں آنسوؤں سے نمناک ہو گئیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اور معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی بات مبالغہ، آرائی اور غیر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ قول معصوم حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین اور اس کے یاروں انصار کی شہادت کے بعد مخردات عصمت اور ننھے ننھے بچوں کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سہارا دیا۔ آپ ہی تو کربلا میں اپنے چچا عباس کی وفاداریوں کے چشمدید گواہ تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت عباس کی وفا کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر کہ جنہوں نے حقیقی طور پر ایثار، جان بازی اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کی خاطر اپنے جان وفا کی اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے راہ میں کٹوایا۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس ابن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین ابن علی نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علم بردار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجلس عزا و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس ابن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس ابن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ محرم کو حسین ابن علی نے ان کو پیاسے بچے، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ
اور حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسے رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس ابن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کے ساتھ روزہ اقدس کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ عراق کے شہر کربلا میں جہاں پہلے اس کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو کہ اس کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ سلام کرتا ہے محسن اور سارا زمانہ اس باب حوائج کبر نبی ہاشم کو۔ سلام ابن عباس، سلام عباس۔